اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 199 تا 196، پارہ دوسرا سورۃ بقرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے اے میرے پیارے حبیب آپ کے جانثار ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجئے اے پیارے حبیب یہ لوگوں کے لیے اس میں اوقات کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اکثر احکام جس طرح کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں وضاحت فرما رہے ہیں، حج کے احکام چاند سے جڑے ہوئے ہیں، عیدین چاند سے منسلک ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس طرح عدت اور طلاق کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کے ذریعے صحابہ کے سوال کا جواب دے دیا کہ لوگوں کے لیے اس میں اوقات کار ہیں، اور حج کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ قبل اسلام سے پہلے لوگ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے، ایمرجنسی گھر آنا پڑتا، تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں کے پچھواڑے سے گھر میں نقب لگا کر داخل ہو جاتے تھے، یا چھت کے اوپر آ کر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو ناپسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا اور احکام پر عمل کرتے ہوئے اس بات سے ڈرنا کہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ حکم دے دیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے گھروں میں داخل ہونا ہے تو ان کے دروازوں کے ذریعے داخل ہونا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وے بتایا ہے، جو اس کا وے ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا ہی اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہوتی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ڈرو اللہ سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ادا کرتے ہوئے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ جو لڑ رہے ہیں ان کے علاوہ جو بھی ان کے آس پاس ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، یا ان کے امال ہیں، یا ان کی فصلیں ہیں، یا ان کا گھر ہے، یا ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ یہاں تک کہ ایک انسان اگر سامنے آ کر بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہو کہ تم ہمارے اسلام کے تابع ہو جاؤ، جزیہ دینے لگ جاؤ، اور اپنی جتنی بھی تمہارے معاملات ہیں وہ کرو۔ تو اس طرح اسلام نے ایک جہاد کا فلسفہ انسانوں کو اور پاک نبی کی امت کو بتایا ہے، اور اس آیت کا، ان آیات کا جو آگے آ رہی ہیں، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے حرم مکہ تشریف لائے، مدینہ المنورہ سے مقام حدیبیہ پر، جو آج بھی حدیبیہ مکہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم کا سفر نصیب کرے تو وہاں اس کی جا کے زیارت ضرور کرو۔ کفار مکہ نے اس وقت، ان کی حکومت تھی، ان کی طاقت تھی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں کو روک لیا۔ معاہدہ ہوا کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ رسول پاک معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اور آپ کے جانثار واپس چلے گئے۔ جب آئندہ سال سن 7 ہجری کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے، چونکہ عمرہ ادا کرنا سنت ہے، اور جب اس کو ادا نہ کر سکیں
تو پھر اس کا وہ ادا کرنا یعنی قضا کرنا وہ واجب ہے، یا پھر جب اس کی نیت کر لی جائے تو اس وقت بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے احرام باندھ کر تشریف لائے تھے، اب دوسرے سال سن 7 ہجری کو پھر احرام باندھ کر اب عمرہ واجب تھا، تو اس کی ادائیگی کے لیے جب سفر شروع فرمایا تو آپ کے صحابہ کے دلوں میں کچھ تحفظات پیدا ہوئے کہ کہیں وہ معاہدہ نہ توڑ دیں، اور یہ حرمت کے مہینے ہیں، حرمت کے مہینے 4 ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ مہینے حرمت کے مہینے ہیں، ان میں قتال و فساد، لڑائی جھگڑا منع تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آپس میں ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے نہیں لڑتے تھے، لیکن اتنا وہ ضرور کر لیتے تھے کہ اپنی مرضی سے رد و بدل کر لیتے تھے۔ حرمت کا مہینہ جب آتا تو اس کو غیر حرمت والا مہینہ شمار کر کے لڑنا شروع کر دیتے تھے، جبکہ اسلام نے واضح کر دیا کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے ہی ہوتے ہیں اور غیر حرمت والے غیر حرمت والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ معاہدہ توڑ دیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حرمت والے مہینوں میں تو لڑنا حرام ہے اور حرم مکہ میں بھی لڑنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تحفظات کا جواب اس طرح دیا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ ان سے لڑو تم، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، ان معاہدہ توڑنے والوں کو جہاں ان کو تم پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، مکہ سے نکالا تھا، نکال کر مار بھگاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو فتنہ ہوتا ہے، فتنہ یہاں مراد ہے شرک، اور فتنہ پرداز مشرکین ہیں، اور فتنہ سے یا مراد وہ شرارتیں اور پراپوگنڈے کرنے والے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کو بھی فسادی کہا گیا۔ حکم ہوا کہ فتنے کو ختم کرو، یہ فتنہ، یہ شرک اور شرک کرنے والے، اس کا جرم تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے نہ لڑو جب وہ مسجد حرم میں ہوں۔ حرم کعبہ میں لڑنا نہیں ہے، لیکن وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے لگ جائیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور پھر اس طرح دل کھول کے لڑو کہ معاملہ حساب اگلا پچھلا برابر ہو جائے، اور اس طرح یہ بدلہ ہوتا ہے کفار کا۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ شرک سے توبہ طیب ہو جائیں، لڑائی سے توبہ طیب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک لڑو ان سے جب تک وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، شرک اور شرک کے کرنے والے ختم ہو جائیں یا ان کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پھر صرف اللہ کے حکام رہ جائیں، اللہ کی توحید رہ جائے اور اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے رہ جائیں۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں کرنی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر پھر بھی وہ جو ہٹ دھرم ہوں، وہ جو ڈٹے ہوئے ہوں اسلام کے خلاف شرارتیں کرنے پر، ان کے خلاف آپ نے جنگ جاری رکھنی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے بدلہ ہیں حرمت والے مہینوں کا، اگر وہ نہیں احترام کرتے حرمت والے مہینوں کا تو اللہ آپ کو معاف کرے گا، آپ بھی حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کریں۔ والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینے یہ قصاص ہیں، یعنی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، وہ جیسے سلوک کریں ویسے ان کے ساتھ تم سلوک کرو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، اگر وہ حد سے بڑھ جائے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اگر وہ حد سے بڑھ جائیں تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، تم بھی حد سے بڑھ جاؤ ان کے بارے میں جیسا وہ تمہارے بارے میں آگے بڑھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ جہاد کے بارے میں
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے جو حدود و قیود بنائی گئی ہیں ان کے دائرہ کار میں رہ کر جہاد کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، چونکہ تمہاری کوئی ذاتی کسی کے لیے دشمنی نہیں، دشمنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو حکم آیا ہے تو تم اس کو پورا کر رہے ہو، اور اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے تو تم محبت کر رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو، پاک نبی کے جانصاروں کو حکم دیا، اور یہ نزول خاص ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے عام ہے کہ جہاد میں صرف جان نہیں بلکہ مال بھی قربان کرو، جہاں مال کی ضرورت پڑے مال لگاؤ، اور اس سے بالکل کنجوسی نہ کرو، بخل نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے مال جہاد پر نہ لگایا تو جہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جہاد کا جب دروازہ بند ہو جائے گا تو تم پھر محکوم بن جاؤ گے، پھر تم ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دو سبق دیے ہیں، ایک اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہیے اور دوسرا اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جس ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہو اس کو کوئی میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ گولڈا میئر جو اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، جب وہ امریکہ سے اسلحہ کا سودا کرنے لگی، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا چھوٹا سا ملک ہے، تم اسلحہ کیوں خرید رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں نے مسلمانوں کے رہبر اور رہنما و پیشوا محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے یہ سبق لیا ہے کہ جب آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، 40 دن کا فاقہ ہوتا تھا، لیکن آپ نے دفاعی پوزیشن کو اس حد تک مضبوط کیا ہوا تھا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کے اس حکم پر، اللہ کے اس حکم پر توجہ کرو اور اپنے دفاع کو بھی مضبوط کرو، اپنی اکانومی کو بھی مضبوط کرو۔ جو معاشی طور پہ قومیں بہتر ہو جاتی ہیں اور دفاعی لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ پھر دنیا کی عظیم ترین قوم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جہاد میں مال بھی خرچ کرو اور جان بھی خرچ کرو۔ اگر تم ان چیزوں سے گریز کرو گے تو گویا کہ تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے، ہلاکت میں ڈال لو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو کیونکہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس احسان کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں عمرہ کی اور حج کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنے کے بعد کوئی دشمن روک دیتا ہے یا کوئی مجبوریاں حائل ہو جاتی ہیں اور تم عمرہ یا حج ادا نہیں کر سکتے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جو قربانی کا جانور تمہیں مل جائے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، تو وہ حرم میں پہنچا دے اور وہاں جا کے جہاں قربانیاں ذبح ہوتی ہیں وہاں ذبح ہو جائے تو پھر تم احرام کھول سکتی ہو اور سر منڈا سکتی ہو۔ ولا حکم ہوتا ہے ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ اس وقت تک تم سر نہ منڈاؤ، اس وقت تک تم احرام نہ کھولو، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ تمہاری قربانی کا جانور حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ نہ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم سے مریض ہو، او ازم من راسی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یہ عام حالت میں اگر کوئی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے
تو اس کے سر میں کوئی ایسی تکلیف یا ایسی بیماری آ گئی ہے کہ اس کو سر منڈوانا لازمی ہو گیا ہے، اپنا سر نہیں منڈائیں گے جب تک کہ وہ کوئی قربانی ادا نہیں کر دیں گے۔ اگر قربانی نہیں دے سکتے تو پھر 3 روزے رکھیں گے، 3 روزے نہیں رکھیں گے تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے حکم کہ جنہوں نے حج کا احرام باندھا یا عمرے کا احرام باندھا، لیکن ان کو کسی بیماری نے گھیر لیا ہے تو بیماری کا حل سر منڈانے میں ہے، تو سر منڈا سکتے اس شکل میں کہ یا تو 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلائیں یا ایک قربانی کا جانور ذبح کریں۔ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم، جب حالت امن میں تم حج کرو تو جو میقات کے اندر رہیں لوگ ان کے لیے تمتع کرنے کی اجازت نہیں، ان کے لیے قران کرنے کی اجازت نہیں۔ تمتع کس کو کہتے ہیں کہ پہلے عمرہ کیا جائے، پھر اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کے حج کا احرام باندھ کے منا کی طرف چلنے لگ جائے۔ تو اسی طرح قران اس کو کہتے ہیں کہ جو احرام باندھا دونوں اکٹھا حج اور عمرے کی نیت سے، تو ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الحج فما استيسر من الہدی، کہ وہ لازمی ان پر واجب ہے کہ ایک قربانی کا جانور ذبح کریں یا اونٹ اور گائے اور بھینس میں ایک حصہ ڈالیں، اور اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ لاچار ہیں، اگر وہ مجبور ہیں، قربانی کا جانور نہیں کر سکتے، تو احرام کھولنے کے لیے ان کو اللہ کا حکم، ان پر اللہ کا یہ حکم آیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ 3 روزے حج سے پہلے رکھے گا اور یہ 9 تک ختم کرے گا، 7ویں 8ویں 9ویں ذی الحجہ، اور باقی جو اس کے روزے ہیں وہ حج کے بعد کے دنوں میں رکھے گا، تو اس طرح وہ احرام سے نکل سکتا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے ہیں جب وہ واپس لوٹیں گے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو میقات سے باہر ہیں، جو میقات سے اندر ہیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، ڈرو اللہ سے اور جان لو اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔